السلام علیکم ناظرین، پروگرام میجر ٹاک میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان حامد میر۔ بات کریں گے ملک میں بڑھتے ہوئے کرائسس کی۔ ڈالر کی اونچی اڑان ملک کو مسلسل دیوالیہ کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ آج انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 242 روپے تک فروخت ہوا۔ پاکستانی معیشت کو بہت سے مسائل اور خطرات لاحق ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ روپے کی مسلسل گراوٹ سے پاکستان کی گردشی قرضوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے پریس کانفرنس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اگر آئی ایم ایف پاکستان کو قرضہ نہیں دیتا تو قریب ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، اور اگر آئی ایم ایف پاکستان کو قرضہ نہیں دے گا تو پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ترکی، چائنا، وہ بھی پاکستان کو قرض نہیں دیں گے۔ جیسے ہی پاکستان آئی ایم ایف پروگرام میں آئے گا تو پاکستان کے دوست ممالک بھی پاکستان کو قرضہ دیں گے، جس سے ہوگا کچھ یوں کہ جو پاکستان کے مسائل اور خطرات ہیں اسے کم کرنے میں ہمیں مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ جو وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے پریس کانفرنس میں اس بات کا عندیہ بھی دیا کہ جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ اگرچہ وزیر اعظم پاکستان اس بات سے ناخوش ہے، مگر پاکستان کو دیوالیہ سے بچانے کے لیے ہمیں تمام تر اقدامات کرنے پڑ رہے ہیں، اور پاکستان کے جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے ہیں وہ ہمیں پورا کرنا پڑ رہی ہے۔ جیسے ہی پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے میں جڑے گا اور آئے گا تو پاکستان کو جتنے بھی مسائل و خطرات لاحق ہیں، پاکستان ان تمام بحرانوں سے باہر نکل آئے گا۔ ناظرین، روپے کی مسلسل گراوٹ اور ڈالر کی اونچی اڑان کے پیچھے اصل وجہ کیا رہی ہے، جانیے اس رپورٹ میں۔ روپے کی قدر میں تیزی سے گراوٹ کے بعد اگست کی ابتدا سے انٹر بینک مارکیٹ میں استحکام دیکھنے میں آیا، اور 3 اگست کو روپے کی قدر میں اچانک بہتری اور ڈالر کی قدر میں تیزی سے گراوٹ کا عمل شروع ہوا۔ اس وقت تک ڈالر کی قدر میں انٹر بینک میں 16 روپے کی کمی واقع ہو گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کو زر مبادلہ قرض کی فراہمی ابھی تک کسی طرف سے بھی شروع نہیں ہوئی، تو یہ کمی کیوں واقع ہوئی کہ ڈالر 240 سے کم ہو کر 224 روپے کی سطح پر آ گیا ہے؟ اس پر ماہرین معیشت کا کہنا تھا کہ روپے کی قدر میں گراوٹ کی اصل وجہ آئی ایم ایف کی جانب سے 1.2 ارب ڈالر قرض کی متوقع منظوری، غیر ملکی اداروں سے قرض ملنے کے روشن امکانات اور دوست ملکوں کی جانب سے معاونت ہے۔ اس کے علاوہ عالمی مارکیٹ میں ایندھن کی قیمت کی کمی کے ساتھ ساتھ غذائی اجناس کا سستا ہونا بھی اس کی وجوہات میں شامل ہے۔ اس کے برعکس ان میں سب سے بڑی ایک وجہ موجود ہے جو باتیں ماہرین معیشت کر رہے ہیں وہ صرف توقعات ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی فنڈز ابھی تک پاکستان کو موصول نہیں ہوئے ہیں۔ روپے کی قدر میں ہونے والی اس تبدیلی کی وجہ سے سٹے بازی ہے، جس میں پاکستانی روپے کی قدر میں ہونے والی اس تبدیلی کی سب سے بڑی وجہ سٹے بازی ہے، جس میں پاکستان کے بینک بڑی تعداد میں ملوث پائے گئے ہیں۔ اس پر بات کرنے سے قبل اس صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے کہ روپے کی قدر میں کن وجوہات کی بنا پر کمی ہو رہی تھی، اور پھر دیکھیں گے کہ ملکی اداروں کی جانب سے کیا اقدامات کیے گئے جس نے روپے کی قدر کی کمی کا سلسلہ نہ صرف روکا بلکہ ڈالر کو کمزور بھی کیا۔ سب جانتے ہیں کہ ملک اس وقت ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ سری لنکا کے بیرونی قرضوں کے نادہندہ ہونے کی وجہ سے پاکستان سمیت 12 ملکوں کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ان کے ڈیفالٹ ہونے کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ پاکستان نے آئی ایم ایف سے جو معاہدہ کیا تھا اس کو بحال کرنے کی شرائط کڑی سے کڑی ہوتی جا رہی ہیں۔ گزشتہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں 10 روپے اور بجلی فی یونٹ قیمت میں 5 روپے کمی کر دی تھی۔ اس سے پاکستان میں پیٹرول کی قیمت اس کی قیمت خرید سے بھی کم ہو گئی تھی۔ موجودہ حکومت نے چند ہفتوں کے اندر اندر اس قیمت میں اضافہ کیا۔ حکومت نے ملکی معاہدوں کی روشنی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں سبسڈی ختم کر دی اور بجلی کی فی یونٹ قیمت میں کمی کو واپس لینے کے علاوہ دیگر صحت اقدامات اٹھائے، مگر آئی ایم ایف کی جانب سے ڈو مور کا مطالبہ جاری رہا۔ یوں پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کی آوازیں ہر طرف سے سنائی دینے لگی۔ یہ غیر معمولی اور ہنگامی صورتحال تھی۔ ایسے میں ڈالر کی قدر میں تیزی سے اضافہ اور روپیہ تیزی سے گرنے لگا۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد جمع کروائی گئی تو اس وقت ایک ڈالر 178 روپے کا تھا۔ یہ مسلسل گراوٹ کے بعد 240 روپے کی سطح پر پہنچ گیا، یعنی نئی حکومت کے قیام کے بعد روپے کی قدر میں 62 روپے کی نمایاں کمی ہوئی، اور یہ بات کہی جانے لگی اگر موجودہ حکومت نے بھی یہی کچھ کرنا تھا تو اس کو حکومت میں آنے کی کیا ضرورت تھی۔ ناظرین، انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت کیوں بڑھی؟ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے بینکوں کی سٹے بازی اور ملی بھگت کے بارے میں کیا کہا، جانیے اس رپورٹ میں۔ اس صورتحال کے پیچھے بینکوں کی زیادہ منافع کمانے کی ہوس تھی، یعنی بینک انٹر مارکیٹ میں زیادہ منافع کمانے کے لیے ڈالر کو مہنگا فروخت کر رہے تھے۔ یوں انٹر بینک مارکیٹ ایک جوا خانے میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اس بات کی پہلی مرتبہ نشاندہی سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے گزشتہ سال نومبر میں کی تھی کہ روپے کی قدر میں سٹہ کھیلا جا رہا ہے۔ شوکت ترین کے اس اعلان کے باوجود اسٹیٹ بینک یا وفاقی حکومت نے کوئی اقدام نہیں اٹھایا، اور شوکت ترین حکومت سے نکلنے کے بعد بھی روپے کی قدر میں سٹے بازی کی باتیں کرتے رہے۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ہونے والی سٹے بازی کے بارے میں دیگر کئی ذرائع سے بھی اطلاعات موصول ہو رہی تھیں۔
जिसमें अवान हाई तजारत और सनत और बरामदी एसोसिएशंस भी शामिल थी। उनका कहना था कि इंटर बैंक में डॉलर को मार्केट के रेट से ज्यादा फरोख्त किया जा रहा है। इस हवाले से एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा ने बताया, बैंकों में खुले आम मार्केट रेट से जायद पर डॉलर की फरोख्त हो रही थी, जिससे मार्केट में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया था। ओपन मार्केट में 3 रेट चल रहे थे, एक ऑफिशियल रेट जो एक्सचेंज कंपनियां जारी करती है, दूसरा नॉन ऑफिशियल रेट और तीसरा रेट हुंडी का, जबकि इंटर बैंक में सूरत हाल इससे जायद महदूद थी। इसमें रुपए के 2 रेट चल रहे थे, एक रेट जो ऑफिशियल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था, जबकि दूसरा रेट वो जिस पर बैंकर्स, इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स से डॉलर खरीद और फरोख्त कर रहे थे। जफर पराचा का कहना है कि असल मसाइल की जड़ इंटर बैंक मार्केट थी, क्योंकि ओपन मार्केट गुज़िश्ता कई माह से इंटर बैंक से कम रेट पर ऑपरेट हो रही थी, लिहाजा अगर कीमत बढ़ रही थी तो इसकी असल वजह इंटर बैंक मार्केट है। इंटर बैंक मार्केट में होने वाली सट्टेबाजी की वजह से रुपए की कदर में गिरावट एक और वजह डॉलर की होल्डिंग भी थी, यानी बरामद कुनिंदगान ने डॉलर को बर वक्त पाकिस्तान लाने की बजाय इसको बैरून मुल्क होल्ड करना शुरू कर दिया था। रुपए की कदर में कमी की एक और बड़ी वजह इसकी स्मगलिंग भी थी। जिस वक्त पाकिस्तान में डॉलर की कदर 240 रुपए हो गई थी, उस वक्त पेशावर की मार्केट में डॉलर 250 रुपए और अफगानिस्तान में 255 रुपए में फरोख्त हो रहा था, यानी मुल्क की फ्री मार्केट में आने वाला डॉलर एक्सचेंज कंपनियों की बजाय ब्लैक मार्केट असल मार्केट के मुकाबले 10 से 15 रुपए महंगा फरोख्त हो रहा था। अफगानिस्तान में 255 रुपए में फरोख्त हो रहा था, यानी मुल्क की फ्री मार्केट में आने वाला डॉलर एक्सचेंज कंपनियों की बजाय ब्लैक मार्केट में असल मार्केट के मुकाबले 10 से 15 रुपए महंगा फरोख्त हो रहा था, जिससे स्मगलर्स बड़े पैमाने पर फायदा उठा रहे थे। जफर पराचा का कहना था कि डॉलर की स्मगलिंग के बारे में उन्होंने 28 जुलाई से कबल ही हुकाम को आगाह कर दिया था। जफर पराचा के मुताबिक अफगानिस्तान में भारतीय एजेंट्स पाकिस्तान से आए डॉलर को बड़े पैमाने पर खरीद रहे थे, तो रुपए की कदर में ये सब कुछ हो रहा था और खुलेआम इंटर बैंक मार्केट के अलावा स्मगलर्स डॉलर्स को सरहद पार ले जा रहे थे। मगर इस तमाम सूरत हाल में स्टेट बैंक की जानिब से मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। सबसे बढ़कर यह कि इसकी नाक के नीचे इंटर बैंक मार्केट में डॉलर की कदर में सट्टेबाजी हो रही, जिसकी मुतअद्दिद फोरम्स पर निशानदेही के बावजूद कोई इकदाम नहीं उठाया गया। मगर दबाव पड़ने पर बिलाहट स्टेट बैंक की इंतजामिया को होश आया और स्टेट बैंक ने इंटर बैंक मार्केट में अगस्त 2022 से मिस्ट्री शॉपिंग का सिलसिला शुरू कर दिया, जिसमें स्टेट बैंक के मुकर्रर करदा एजेंट से इंटर बैंक मार्केट से डॉलर की खरीदारी के अमल का जायजा लिया, जिसमें इन खबरों की तस्दीक हुई कि इंटर बैंक मार्केट में सट्टेबाजी का अमल जारी है। इस हवाले से स्टेट बैंक ने 23 मार्च को एक इलामिया जारी किया, जिसमें कहा गया कि इसने बैंकों और एक्सचेंज कंपनियों की निगरानी सख्त कर दी है। इस हवाले से एक्सचेंज कंपनियों का कहना है कि स्टेट बैंक की जानिब से सख्त इक़दामात की वजह से ओपन मार्केट में डॉलर के खरीदार मौजूद नहीं है और इन रेट्स पर इंटर बैंक मार्केट से कम है, और एक्सचेंज कंपनियां योमिया तकरीबन 25 लाख डॉलर इंटर बैंक मार्केट में फरोख्त कर रही हैं। स्टेट बैंक की मिस्टर शॉपिंग में ये बात वाज़ेह होने के बावजूद कि इंटर बैंक मार्केट में डॉलर की कदर पर सट्टा हो रहा है, स्टेट बैंक ने कमर्शियल बैंकों को बचाने के लिए एक्सचेंज कंपनियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। स्टेट बैंक के मुताबिक ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर 2 एक्सचेंज कंपनियों की 4 ब्रांचों के ऑपरेशन मुअत्तल कर दिए हैं, जबकि कुछ अरसा कबल बाज एक्सचेंज कंपनियों पर जुर्माने भी आयद किए गए हैं और मुख्तलिफ एक्सचेंज कंपनियों के 13 फ्रेंचाइज के इंतजामात खत्म कर दिए गए हैं। ताहम स्टेट बैंक ने यह नहीं बताया कि कब ये इकदामात किए गए हैं। रुपए की कदर में कमी के हवाले से बैंकों में होने वाली सट्टेबाजी पर स्टेट बैंक को एक मुकम्मल और जामे तहकीक करते हुए इसके शवाहिद से अवाम को आगाह करना चाहिए, ताकि ये मालूम हो सके कि किस तरह बैंकों में मौजूद सट्टेबाजी का माहौल मुल्क की मईशत और इस्तेहकाम से खेला जा रहा है। नाज़रीन, बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत को क्या मसाइल और खतरात लाहक हैं। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मौशियात डॉक्टर समीउल्लाह। डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तान की मौजूदा तमाम तर सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? यस, इस वक्त पाकिस्तान की जो करेंसी है जो बहुत डीवैल्यू हो रही है और डॉलर की वैल्यू जो है वो हर अगले लम्हे बढ़ती जा रही है, और इस सारी सूरत हाल में जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो हुकूमत पे आयद होती है, क्योंकि हुकूमत की जॉब होती है कि इसको टेक्निकली मैनेज करना। और सेकेंडली, जिस वक्त हुकूमत इन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाती तो उस वक्त जो मार्केट में नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं और वो चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इसलिए हुकूमत के पास सबसे पहले जो एक प्रोफेशनल्स की टीम होती है और वो बड़ी केयरफुली डिसीजन मेकिंग करती है, वो बड़ी केयरफुली जो न्यूज़ है उनको वो लोगों के साथ शेयर करती है ताकि वो हम करेंसी की वैल्यू को वो स्टेबलाइज कर सकें। तो इसलिए जो हुकूमत का जो रोल है वो सबसे इसमें अहम होता है। डॉक्टर साहब, मुश्किल से मुश्किल हालात में हुकूमत जो डॉलर की कीमत है उसे कैसे कंट्रोल कर सकती है और जो रुपए की गिरावट है उसे कैसे मैनेज कर सकती है? और इसके साथ साथ जैसे हमने पहले बात की कि बैंकों की सट्टेबाजी और मिली भगत है, तो हुकूमत पाकिस्तान इसको अपने अहाता में कैसे ला सकती है? जी हामिद मीर साहब, जिस तरह आपने कहा कि इसमें
جو ڈالر ہے اس کو ہم اس کی ویلیو کو کیسے مینج کر سکتے ہیں یا پاکستانی جو کرنسی ہے اس کی ویلیو کو کس طرح ہم سٹیبلائز کر سکتے ہیں، تو اس میں جو سب سے اہم چیز ہے جو انڈیکیٹر آپ کی کرنسی کی ویلیو کو ڈٹرمن کرتے ہیں، اس میں سب سے اہم جو ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں پر جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے اس کو انشور کرنا ہے، کیونکہ جب پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتی ہے تو اس سے جو انویسٹرز ہیں وہ انویسٹ کرتے ہیں اور مارکیٹ میں ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ بحال ہوتا ہے، اور جب وہ یہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی اسے پاکستانی روپے کی ویلیو بڑھتی ہے، ہر بندہ پاکستانی روپے کی ڈیمانڈ کرتا ہے جس سے ہماری کرنسی کی ویلیو بہتر ہو سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو بتایا وی آر کنزیومر سوسائٹی، جب ہم کنزیومرز ہوں گے تو ہم خرچ کرنے والے ہیں، ہم پروڈیوسر نہیں ہیں۔ جب خرچ کرنے والے ہیں تو کس پہ خرچ کرتے ہیں؟ امپورٹس پر، اور جب امپورٹس پر خرچ کریں گے تو یقیناً اس سے جو ڈالر ہے اس کی ویلیو بڑھے گی اور پاکستانی روپے کی ویلیو کم ہوگی۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر ہم پروڈیوسر ہوں، ہم اپنی پروڈکٹ کو دوسرے ملکوں میں سیل کریں تو اس سے پاکستانی روپے کی ویلیو بہتر ہوگی۔ اس لیے ہمیں اپنے ٹریڈ پیٹرن پہ سوچنا ہوگا، ہمیں یہاں پر پروڈکشن کو پروموٹ کرنا ہوگا، ہمیں اپنے لوگوں کو پروڈکشن کی اپرچونیٹیز دینی ہوگی، یہاں پہ بزنس امپروو کرنا ہوگا تاکہ یہ ہمارے لوگوں کو روزگار بھی دے، یہ ہمارے ملک میں قیمتوں کو بھی سٹیبل کرے اور یہ ہماری سسٹینیبلٹی میں بھی بہت اہم رول پلے کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ جس طرح آپ نے بتایا کہ جو بینکس ہیں اور اسپیسیفکلی اگر ہم سینٹرل بینک کی بات کریں تو سینٹرل بینک کا اس میں بہت زیادہ رول ہوتا ہے کیونکہ اس کا ایک بہت بڑا فنکشن ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماضی اس بات کا گواہ ہے، جیسے پاکستان میں سیاست میں استحکام اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی بڑھتی جاتی ہے، پاکستان کی معیشت جو ہے اس کی صورتحال مخدوش ہوتی جاتی ہے۔ اب ضرورت اس سمجھ کی ہے تمام سیاسی پارٹیوں اور جو سیاستدان ہیں انہیں پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا ہوگا کہ جو پاکستان دیوالیہ کی طرف جا رہا ہے اسے بچانے کے لیے ایک گرینڈ ڈائیلاگ کیا جائے، ایک گرینڈ جو ہے چارٹر سائن کیا جائے اور اس پہ عمل درآمد کیا جائے۔ ناظرین مزید ہم نے تمام تر چیزیں آپ کے سامنے رکھی، مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں پروگرام میجر ٹاک حامد میر کے ساتھ۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان حامد میر کو دے اجازت، اللہ نگہبان۔